السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، علامہ ابن جوزی اپنی کتاب ذم الہوی میں لکھتے ہیں کہ ابن نجیح نے ایک بااعتماد دوست کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پھر انہوں نے گریہ و زاری شروع کر دی اور گڑ گڑا کر دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہونے دینا، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ ایک گریہ و زاری سن کر خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے ایک مردے سے پوچھا، ماجرا کیا ہے، تم کیوں یہ دعا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا، جو عورت آج مری ہے جہنمی ہے، اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم گریہ زاری کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت متعجب ہوا۔ صبح ہوئی تو قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ گورکن یعنی قبر کھودنے والے قبر کھود چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے بتایا، ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو گئی ہے، یہ اس کے لیے قبر کھودی گئی ہے۔ میں نے ان کو رات والا پورا منظر بتا دیا۔ قبر کھودنے والوں نے واقعہ سن کر قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو چند آدمی آئے اور گورکنوں سے پوچھا، قبر تیار ہو گئی؟ انہوں نے جواباً کہا، یہاں قبر نہیں بن سکتی کیونکہ نیچے کیچڑ ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر دوسرے ڈیرے پر چلے گئے، چونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں سے وہ آدمی کسی دوسرے قبرستان گئے اور وہاں پر قبر بنوائی۔ پھر میں جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا، پھر اچانک شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا۔ جنازے کے ساتھ ایک جم غفیر تھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبرو نوجوان کو دیکھا۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا کہ اس عورت یعنی میت کا یہ بیٹا ہے، اس کی اور اس کے باپ کی تعزیت کی جا رہی تھی۔ جب میت دفن کر دی گئی تو میں ان دونوں کے قریب گیا اور میں نے کہا کہ میں نے رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ یہ سن کر باپ نے یعنی مرنے والے کی خاوند نے کہا، مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں، لیکن لڑکے نے کہا، سنائیے۔ میں اسے تخلیہ یعنی علیحدہ لے گیا اور خواب بیان کر دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تجھے چاہیے کہ تو اس بات کی تفتیش کرے اور وجہ معلوم کرے کہ کیوں قبر والوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں۔ اس نوجوان نے کہا، اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی اور گانے سنتی تھی، نیز دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی، مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مردے بھی دعائیں کریں کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو۔ ہاں، ہمارے گھر ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال کی ہے، وہ میری ماں کی دایا اور خدمت گار تھی۔ اگر آپ چاہیں تو چلیں، چل کر اس سے پوچھتے ہیں، شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو اور اس گناہ کے بارے میں بھی جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے۔
اس نوجوان نے مجھے ایک بالا خانے میں داخل کر دیا۔ وہاں معمر خاتون بیٹھی تھی۔ اس نوجوان نے بڑھیا کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کر کے پوچھا، اماں کیا تیرے پاس کچھ معلومات ہیں؟ یہ سن کر بڑھیا نے کہا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے۔ وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی۔ اس پر نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا، کیا میری ماں شراب نوشی، گانا سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوا بھی گناہ کرتی تھی؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا اگر تو برا نہ مانے تو میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہوں کے سامنے بہت معمولی ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیں بتائے تاکہ ہم ایسے کردار اور ایسے گناہوں سے بچ جائیں اور ہم عبرت حاصل کریں۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی، کہنے لگی، خدا جانتا ہے کہ میں کئی سال سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اب میں تمہیں تمہاری ماں کے 3 کارنامے سناتی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی۔ ہر دن 1-2 نوجوان اس کے گھر آتے تھے جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو نہایت وجیح نوجوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فریفتہ ہوں، لہذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر دو۔ میں نے سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کرا سکتی ہے، لہذا بیٹی تو اللہ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ۔ تو تیری ماں کہتی تھی، نہیں مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ تیرا بیٹا ابھی نوعمر ہے، تو خواہ مخواہ بدنام ہو جائے گی، لہذا خدا کے لیے، خدا کے واسطے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ہیلا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا، فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ رقے خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کراتا ہے اور اجرت لیتا ہے۔ تو اس کو کہے کہ وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ 1-2 شیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ چاہتی ہے۔ اس بڑی عورت نے کہا کہ میں نے ایسے ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو بھی فریفتہ ہو گیا اور تو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تم میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے، اور تو فلاں بالا خانہ اچھی طرح تیار کر اور اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر، اور تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہے کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی 2 شیزہ ہے، وہ روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے، تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو نے یہ بات مان لی اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ سے عمدہ خوشبو لگائی، اور وہ اس بالا خانہ میں پہنچ گئی، اور پھر تو بھی پہنچ گیا۔
اور پھر داد و عیش سحری تک جاری رہا۔ پھر تو وہی سو گیا تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش کرتی رہی۔ حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہ آؤں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلی گئی، وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لائی تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا، اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا، بیٹی جو کچھ ہو چکا ہے وہ تیرے لیے کافی نہیں؟ تو تیری ماں نے کہا، مجھے صبر نہیں ہے، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا۔ کاش کہ وہ بڑھیا دوسرے دو واقعات بھی سنا دیتی۔ دوستو اندازہ کیجئے کہ جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اذا لم تستحیِ فاصنع ما شئت، جس کا مفہوم ہے کہ جب تیرے اندر حیا ہی نہ رہے، جب حیا جاتا رہے تو پھر جو جی میں آئے کر گزر۔ دوستو یہ تو اس زمانے کی بات تھی، آج کا زمانہ بہت آگے چلا گیا ہے۔ خدا را اپنے بچوں پر توجہ دیا کریں، ان کے موبائل فونز اور انٹرنیٹ سب کو چیک کیا کریں اور انہیں برے دوستوں سے بچایا کریں۔ اللہ معاف فرمائے، آج موبائل کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے جس کا انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک کلک پر زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ خدا را اپنے بچوں کی نگرانی کیا کریں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کریں گے تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ واقعات رونما ہونا اب بھی دور نہیں، یہ واقعات اب بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو اپنے اور اپنے بچوں کی نگرانی کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کیا کریں۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیا کریں، اور اگر آپ اس طرح کے مستند بسند والے واقعات سننا چاہتے ہیں جس میں صحابہ، تابعین اور اولیاء کرام کے واقعات ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم، صحابہ کے نقش قدم پر ہو جائے تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ لازمی جڑے رہیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس واقعے کی سند حاصل کریں تو آپ ذم الہوا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب کو دیکھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔